مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتullah علیہ کی یہاں شادی ہے، پہلی رات ہے، پہلا دن ہے، گھر میں فاقہ ہے، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ۔ حضرت نے فرمایا اپنے گھر چلی جا، میرے یہاں فاقوں کا ڈیرا ہے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ وہ اللہ والی کہنے لگی میں نے کب شکوہ کیا، میں نے کب گلا کیا، میں نے کب تمہاری شکایت کی ہے؟ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے وقت کا قطب مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے حاجی مل گیا، مجھے نمازی مل گیا، مجھے کب شکایت ہے؟ او لاہوری آئندہ یہ بات نہ کہنا، یہ قدم میرے باہر نہیں جائیں گے، میرا جنازہ باہر جا سکتا ہے، میرے قدم نہیں جائیں گے۔ ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتullah علیہ نے بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے، رات دن جو ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کو نہیں کہتے۔ اور اگر تم زیادہ کرو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاؤ گے اور گھر والوں سے پوچھو گے نماز پڑھی کہ نہیں، 2-4 دن ایسا کر کے دیکھو، تیسرے دن آواز آئے گی تیرا بستر پرلی بیٹھک میں ہے۔ نگاہ کیا مرنا ہے؟ عشاء کے بعد نیند آئی ہوتی، آگے کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہیں، پیر عبد الہادی دین پوری رحمتullah علیہ نے 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ کوئی یوں ہی تو نہیں بن جاتے یہ۔ لیکن تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتی تھی کہ جیسے ہی مجمع میں وہ رومال آیا، ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا، اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔ پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے۔ لاہوری اتنا بڑا ولی تھا،
ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا. سمجھدار آدمی تھا. یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے, اب جیسا گھپلا تو کبھی بھی نہیں بچا. حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے, میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے. تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میری, میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت. اچھا جی, سبحان اللہ سبحان اللہ, گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں, سارے پاکستان میں چرچا ہوگا, اخبار میں فوٹو آئے گا, ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے, آمدنی کا ذریعہ بنے گا. سبحان اللہ. لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا کوئی. گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا, مگر وہ لاہوری تھا, دنیا پہ تھوکتا نہ تھا. کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری. پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا, اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا, اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو, اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا. جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے, 10 شرطیں اور بتاؤ, ساری مانوں گا, لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے, نکاح آپ سے پڑھوانا ہے. آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے. میں بیڑی والی میں خطیب تھا, اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا. برات آئی تھی لاہور سے, سارے یہ پتلونوں والے تھے, کھینچے کھچائے, جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا تانگے والے گھوڑے کا, بالکل کسا ہوا ساتھ. اب کھڑے سارے, مجھے بیچ میں کھڑا کر لیا. انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح. میں نے کھڑے کھڑے کہ ہاں اور کیا. میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھا دوں. میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا, یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے, ٹھہرنے کے نہیں. میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی. کہنے لگا جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا, کہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے, نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے. بولا کہ میں تو ڈرتا ہوں تم سارے ہی کام کھڑے کھڑے نہ کر شروع کر دینا, پھر تو کام چلے گا ہی نہیں, کوئی اعتبار نہیں تمہارا. آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی. کہنے لگا جی دلہا تو کھڑا رہا. ارے میں نے کہا نکاح تو اسی کا ہے نا, یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا, کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا. پھر اور بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر, جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے, پیچھے سے پڑاک کر کے پتلون پھٹ گئی. اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں, اس لباس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. بابو جی ہیں نرالے طریقے, نرالے طور, انگریز بے ایمان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ, دیکھو یہاں جیبیں لگتی ہیں, یہاں جیبیں لگتی ہیں, اور یہ کئی یہاں پیچھے جیب لگائے پھرتے ہیں. پلیٹ فارموں پہ, قلعے پہ کبھی کبھی جاؤ گے نا سردی کے موسم میں, یوں پیچھے سے نکال کر کھاتے دیکھو گے آپ, یوں چلگو سے چاب رہے یوں نکال کے یوں پیچھے سے. دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے کہ جیب کہاں لگائی ہے, یہاں کوئی خاص دربار ہے. نوٹ بھی یہیں سے نکال کے دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں پشاور جانے لگا تو وہ ٹکٹ اوکے کہتے ہیں, ٹکٹ اوکے کراتے ہیں نا, تو چانس کے لیے ایک بابو جی کھڑے تھے. اس نے کہا تھا جی پیسے نکالو آپ کو ٹکٹ. میں بالکل ملا ہوا کھڑا تھا نا, وہ یوں جھکا. میں نے کہا شاید کوئی نیچے کاغذ گر گیا. میں کھڑا تھا اس کے دائیں طرف, نیچے جھک کر یوں پیچھے کو ہاتھ کیا. میں نے کہا لو بدبخت پیچھے سے نکال لے گا پیسے. یہ کیا تہذیب ہے. تو گورنر پنجاب نے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, ہم سب گناہگار ہیں. بہرحال جب تک ملک امیر گورنر پنجاب کا رہا, گورنر ہاؤس میں عورت قدم نہ رکھ سکی, عورت ذات قدم نہ رکھ سکی. اور جب یہ اللے تڑلے آئے پھر یہ عورت کے بغیر لیٹرین میں بھی نہ گئے. میں عرض کر رہا تھا
بات کسی اور طرف چلی گئی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں بھی وہ بادشاہوں کے سامنے، وہ گورنروں کے سامنے، وہ طالب علم اور فقیروں کے سامنے یکساں ولی تھے، بدلہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہی شرطیں پوری ہوئی اور حضرت نے جا کے نکاح پڑھا دیا۔ تو مولانا عبید اللہ انور فرماتے تھے کہ ابا جان کو جب غسل دیا گیا تو آخری وقت میں نے اس رومال سے داڑھی صاف کی تھی، 17 سال گزر گئے، ہمیں آج تک عطر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی۔ لوگوں نے کہا کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا، لیبارٹری والوں کو مٹی دی گئی، انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، تفتیش کی اور رپورٹ یہ دی یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا۔ اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے۔ تمام چیزوں کا وقت آج ہے۔ اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی تھی، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہو۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ اکرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتھڑوں والا جنگ، ٹھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتھڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا ہے کہ تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی۔ تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک گئے سرکس خدا کے سامنے ہے۔ بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھیپا آ گیا اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا، بڑھیپا نہیں جائے گا تو جائے گا۔ اب
قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے. اب تو قبر آئے گی، قبر. اور یہ وہی قبر ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہیں. جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجیے. جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا. 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں. شکل یہ ہے آج ہمارے بنر بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں. اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھے پہ اٹھا کر پہنچا دے اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں. باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتے داروں کو پہنچا دیا، اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو. جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں یاد رکھو، جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں، تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے. استغفار کیا کریں آپ. ساری مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. الہ العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے. یا الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا ان کی کیا کیا آرزویں اور تمنا ہیں. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو سب کی جھولیاں بھر دے. الہ العالمین یہ ہمارے ساتھی ہیں، کوئی قاسم پور سے بچہ دوڑ گیا ہے، اللہ پاک اس کو خیریت کے ساتھ گھر واپس پہنچا دے. کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کوئی بس کا کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان کا کام کرتا ہے. یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو سچا مسلمان، پکا دیندار بنا. اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارا بچہ عبد الرحمان، اللہ پاک اس کو بھی اولاد عطا فرمائے. اس کی ہمشیرہ کو بھی تکلیف، اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے. الہ العالمین بہت ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سبھی کے لیے دعا کر دو. یا اللہ تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا فرما، تمام کی مشکلوں کو آسان فرما. جو مسجد کی، مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جو مسجد کو چمکاتے ہیں تو انہیں چمکا دے، جو اس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں رونق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو قبر کے، حشر کے عذاب سے بچا، موت کی تلخی سے بچا. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے.
یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، سارے ساتھیوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، الہی ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما دے الہ العالمین۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما الہ العالمین۔ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما، درود شریف کی دولت عطا فرما، کلمہ طیبہ کے ورد کی دولت عطا فرما یا اللہ، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ۔ آخری وقت آئے تو الہ العالمین تیرا دیدار نصیب ہو الہ العالمین۔ کلمہ پڑھتے ہوئے جس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہم سب کو بچا، ہر شر سے ہم سب کو بچا، حاسد کے حسد سے بچا،